बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGSI की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क में सियासी सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। बहुत सारे सहाफ़ी जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस की समातों को कवर करते हैं, उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब कुछ डाउन नज़र आते हैं, कुछ परेशान नज़र आते हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि PTI को दबाने के लिए इदारों को, मुल्क को तबाह किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने हम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सारा मुआशी निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाह किया। नवाज शरीफ से ही मैं कहता हूं कि वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ लें। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नून लीग वाले $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गए थे, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी बात की जो कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ ने 9 मई की साजिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की, ये कहा जा रहा है, हालांकि साजिश तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई। उन्होंने कहा पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को DGSI के ओहदे से हटाया। दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को लॉबिंग के लिए हायर किया। तीसरी साजिश जो है वो चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा गया, लेकिन इंक्वायरी के बजाय हम पर साइफर केस कर दिया गया। और जब वो हुसैन हक्कानी की बात करते हैं तो साथ ही साथ वो डोनाल्ड लू को भी उसके साथ मिलाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड लू को कहा गया था जनरल बाजवा की जानिब से कि आप जो है ये साइफर भेजें, जिसके बाद हमारी हुकूमत गिराई गई। फिर उसके बाद ये भी इमरान खान साहब ने फरमाया कि 9 मई केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है, सिर्फ ये पता करवा दें कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। और वो बार बार अपनी गिरफ्तारी के मामले पर ना सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि ये किसने गिरफ्तारी करवाई, बल्कि ये भी कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करने नहीं दे रही। चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जो मौजूदा गिरफ्तारियां हैं उस हवाले से एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा मुल्क में इस वक्त सब कुछ जो भी हो रहा है वो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से अगर मैं डरता तो इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा ना करता, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करता। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये बयान दिया है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से उनको कोई डर नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि मीडिया में बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अहम तरीन रहनुमा जनरल फैज़ से मुसलसल राब्ते में थे। साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने यह भी दावा किया है कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस बात से नालां थे कि जनरल फैज़ हमीद उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात में मुदाखलत कर रहे थे। इस वजह से इस वक्त वो अपने आप को जनरल फैज़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जनरल फैज़ पार्टी के अंदर भी ओहदों के हवाले से डिक्टेट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानिब जो अडयाला जेल के ज़ेर तहवील जो अडयाला जेल के जिन हुकाम के ख़िलाफ़ तहकीक और तफ्तीश का मामला चल रहा है, इमरान खान साहब ने आज उसको मजाक करार दे दिया। बहरहाल बानी PTI इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ज़फ़र इकबाल साहब को रिहा कर दिया गया। कल वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुँच गए हैं। जो दूसरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जेल मोहम्मद अकरम, उनके लिए उनकी फैमिली ने ईमान मज़ारी के ज़रिए अदालत से रुजू किया है और वो ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त के बाद से उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए और अब इस मामले पे 20 अगस्त को बातचीत होगी। जो इमरान खान साहब ने सारी गुफ्तगू की है और अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है उस पर हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेकर सामने आई है। और अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि जो गिरफ्तारियों का मामला है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और बहुत सारे इदारों से ऐसी शख्सियात की गिरफ्तार
करने के इम्कानात हैं जो इस सारे गैंग का हिस्सा थे, जो इस सारी साजिश में मुलविस थे। लेकिन उन्होंने कोई ख़ास नाम भी लिए हैं और उस नाम में जो सबसे अहम नाम है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का है, जिन्होंने जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद बैरून मुल्क से ये बयान दिया था कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मौजूदा हालात हैं जो पाकिस्तान से, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन हालात से, जो कि काफ़ी एक दिलचस्प बयान है। बहरहाल जी, आज अता तारड़ साहब ने कहा कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इंतशार फैलाने का सरगना इमरान नियाज़ी था और उसकी मदद जनरल फैज़ ने की। इसमें और इदारों के अफराद भी शामिल थे, चाहे साकिब हो चाहे निसार हो, इस मुल्क में तबाही फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो और इदारे और उन इदारों की शख्सियात की बात हो रही है, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी गिरफ्तारियाँ होंगी। सबसे पहले सुनते हैं कि अता तारड़ साहब ने क्या कहा और फिर आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस साजिश का सरगना इमरान नियाज़ी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। किसी को इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। ये सारे मामलात हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब, हमें ज्वाइन करिए। पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी बड़ी ज़बरदस्त एंकर पर्सन है किरण नाज साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक गैर मामूली वाक़या है जिस तरीके से जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जबकि अस्करी ज़राए कहते हैं कि इससे पहले भी जो डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी है, आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, इस हवाले से फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है वो बड़ा सख्त रहा है। आपको ये गैर मामूली किस वजह से लगता है, अगर ये मामला वाकई गैर मामूली है? देखिए, फौज में मामूल के कोर्ट मार्शल तो होते रहे हैं। जो लोग कू करने की कोशिश करते रहे हैं, फौजी बगावत करने की कोशिश करते रहे हैं, उनके खिलाफ तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन सियासत में पहली बार हुआ है, करप्शन में भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सियासी हवाले से ये पहली बार हुआ है कि एक रिटायर्ड ISI चीफ को और लेफ्टिनेंट जनरल को, साबिक कोर कमांडर को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमने देखा है कि बड़े बड़े केसेस में, ट्रीजन के केसेस में भी हमने जैसे देखा असलम बेग साहब को, और कि किस तरह उन्होंने IGI बनाई थी और उसको पैसे तकसीम किए थे, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी एयर मार्शल असर खान के केस में। फिर वो आप देखें कि किस रऊनत से असलम बेग जाते थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा मुशर्रफ के केस में हुआ कि कुछ जजों ने, खासतौर पर जो KP के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई और आर्टिकल 6 का पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, और लेकिन वो बीच में मामला फिर वो गुम हो गया। खुद अदलिया में एक कू हुआ लाहौर हाई कोर्ट से, और उन्होंने उस स्पेशल कोर्ट को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की थी उससे उठा दिया। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। वो भी एक मिसाल आ गई है। ये सब बोनापार्टिज्म का इजहार है। अब हम देखते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पिछली बार कितनी पावर स्ट्रगल चली, वो स्ट्रीट पे भी आई, एजुकेशन का भी जरिया बनी, इतनी बड़ी पावर स्ट्रगल हो रही थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आर्मी चीफ का ओहदा जो है अब वो उनकी जो आईनी हैसियत है उससे कहीं ज़्यादा हो गया है, और ये कि वो अब हर चीज़ के वो अक्ल कुल भी हैं और हर चीज़ के मालिक भी हैं। तो लिहाजा इस ओहदे के लिए जब 4-5 लोग उम्मीदवार होंगे और खुद करंट आर्मी चीफ भी जो है एक्सटेंशन चाहेगा, और जिसकी हिमायत और मुखालफत दोनों बातें हमने इस वादी में देखी हैं। उस सिलसिले में हमने ये भी देखा कि किस तरह हुकूमतें गैर मुस्तहकम होती रही हैं, बदली जाती रही हैं एक्सटेंशन के लिए। और फिर हमने ये भी देखा कि जो लोग एक्सटेंशन के मुखालिफ समझे जाते थे या जिनका जनरल बाजू है झगड़ा था, मेरी मुराद नून लीग से है, वो भी उनकी एक्सटेंशन पे वोट डालने बैठ गए, और पूरी कौमी असम्बली ने 10 मिनट में सरेंडर कर दिया। और आर्मी एक्ट में भी तब्दीली ऐसी की गई है कि अब नए अगर जो सिटिंग आर्मी चीफ है वो चाहेगा कि भी उसे रिटेन किया जाए, और उसके लिए कोई ऐसी
कोई ना नाम आएंगे और ना कोई उसकी एक्सटेंशन के लिए उसके लिए कोई बड़ा नोटिफिकेशन की जरूरत होगी। तो आर्मी एक्ट बहुत आर्मी चीफ की मंशा के मुताबिक हो गया है। तो लिहाजा ये जो पिछला जो मामला हुआ है उसमें बड़ी खौफनाक कुछ तफसीलात आई हैं, क्योंकि मेरे पास पूरी तफसील नहीं है तो मैं कासर हूँ इस पर पूरा तबसरा करने से। लेकिन अब ये बात साफ जाहिर है कि जनरल बाजवा अपनी खेल खेल रहे थे और जनरल फैज खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे वापस आती हूँ कि इतने अहम ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात अगर खेल रही हूँ और सियासतदान वहाँ पे एक पार्टनरशिप के रोल में हूँ तो जाहिर है फिर मुल्क का वही हाल होता है जो हमारे मुल्क है। लेकिन किरण साहिबा, जो अब तक का सिनेरियो सामने आया है उसमें एक लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है कि जनरल बाजवा तो उस वक्त कुछ करेक्शन कर गए थे जाते जाते। आपको याद होगा उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीब में जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम कर रहे थे मुदाखलत सियासी मामलात में, आज मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ जी, तो आज मैं ये दरवाज़ा बंद करके जा रहा हूँ। वो चैप्टर भी क्लोज कर गए। उसके अलावा उन्होंने DGISI के ओहदे से भी फैज साहब को हटा दिया था और उनको कोर कमांडर पेशावर बना दिया था। तो अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में और 9 मई का जो मामला जहाँ तक बात गई फिर टॉप सिटी वो नहीं है इसमें किसी भी तरह से पार्टी। आपको भी ऐसे ही सिनेरियो लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो PTI कह रही है कि एहतसाब सबका हो और शायद उनको इस मामले में कामयाबी नहीं मिलेगी? बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले आपने अपने आगाज में बात की थी कि हुकूमत बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है, तो हुकूमत की मजबूरी है कि वो मोहतात रवैया इख्तियार करें, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी थी और उस वक्त उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब किया था उसमें उन्होंने बाकायदा उंगली उठाकर ही सवाल किया था और ये कहा था कि जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं मुल्क कौम पर इस शख्स को मुसल्लत करने के लिए और आप जिम्मेदार हैं मुझे निकालने के लिए, मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त जब मियाँ साहब ये कॉन्फिडेंट थे, ये श्योर थे वो कि उनको निकालने में सारा का सारा किरदार जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ का है, तो अब हुकूमत किस वजह से खामोशी इख्तियार कर रही है या किस वजह से ये बात कर रही है कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश की। अगर दूसरी तरफ आप हुकूमत के बाकी लोगों का अगर तज्जिया सुनते हैं या उनकी खबरें सुनते हैं तो वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली होती हैं कि यही जनरल बाजवा के हवाले से बता रहे होते थे कि एक्सटेंशन की बात इनकी तरफ से भी हुई थी, उनकी तरफ से भी हुई थी, यहाँ से इनके पास ऑफर आई थी, वहां से इमरान खान साहब ने ऑफर की थी। तो बुनियादी सवाल यही है कि कोई भी वो चाहे DGI हो, वो चाहे DGC हो, लेकिन क्या आर्मी चीफ की नॉलेज के बगैर जो भी कुछ हो रहा होता है वो क्या ऐसे ही किया जा सकता है? तो ये तो फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाता है और फिर ये उस वक्त इदारे में क्या चल रहा था उस पर ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि मुसलसल के नाम आता रहा सामने और मुसलसल की नेक्सस की बात होती रही कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान साहब का ये नेक्सस है। हम जिन हलकों में बैठते हैं, ऑब्वियसली आप बैठती हैं, इम्तियाज साहब बैठते हैं, वहां पर हम ये सुनते रहे कि ये जो नेक्सस था ये तीनों पर्सनालिटीज एक दूसरे से लॉयल नहीं थे। जनरल बाजवा जो है वो अपनी एक्सटेंशन चाह रहे थे, जनरल फैज जो है वो ये चाह रहे थे कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए और इमरान खान साहब चाह रहे थे कि एक 10 साल का एक पूरा प्रोसेस बन जाए जिसमें जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ हों और वो खुद वजीर आजम या अपोजिशन सारी की सारी जेलों में हो। ये एग्जैक्टली और जो अपोजिशन हो वो सारी की सारी जेल में पड़ी हुई हो। तो जिस वक्त तक ये हुकूमत अपोजिशन में थी उस वक्त जब ये कंप्लीट नेक्सस की बात करती थी, तो अब ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत की कि उनको मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ा है एक साइड पर और दूसरे साइड पर वो बड़ा खुलकर आ रहे हैं। अब अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट सुनते हैं, मेरे लिए ये भी हैरानी की बात है, इसलिए क्योंकि जब ये 2017 वाला सारा वाकया हुआ, ये सारा मामला हुआ, जब ये कवर मुईज वाला मामला हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसके बाद भी 16 महीने ख्वाजा आसिफ साहब रहे, उनकी हुकूमत रही, PDM की हुकूमत रही और उसके बाद अब भी उनकी हुकूमत है। तो जो सारी बातें ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त आकर रिवील कर रहे हैं कि यहाँ तक हुआ कि वीडियो कॉल के जरिए मियाँ साहब से बात की गई, आंसुओं से रोए, माफी मांगी, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और कसम खाई कि आर्मी चीफ बनाने के लिए पहले से आप मेरा एक रेजिग्नेशन एक पेपर के ऊपर साइन ले लीजिए
اور اگر میں عمران خان کو بھی فکس کروں گا، اگر چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو میرا ریزگنیشن آلریڈی آپ کے پاس موجود ہوگا. یا پھر اس سے 2 دن پہلے انہوں نے اپنے ایک اور انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم عمران خان سے ہماری بس ہو گئی ہے، اب جو ہے آپ آ کے حکومت لے پنجاب لے لیں. لیجیے اور ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد آپ مرکز لے لیجیے. تو میرے لیے یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہے تنزیلہ صاحبہ کہ جو ساری چیزیں آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کر رہے تھے، حکومت میں آ کر اس وقت آپ کی کیا مجبوری اچھا ہے یہ بھی کہ ایک وہی یہ بھی ایک سوالات جو بنیادی آپ سوال ہے، حکومت لیکن اپوزیشن میں ہاں اٹھا رہے تھے، لیکن آج آپ ان شخصیات کو الگ کر دیتے ہیں ان سارے ٹھیک ہے، معاملات سے. کہیں نہ کہیں کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عامر صاحب، جو اصل مدعا جس بات پہ شاید ہم سب کو بیٹھ کے سوچ بچار ہمارے پورے جو سیاسی اشرافیہ اس کو کرنی چاہیے اور ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا کو بھی، کہ ہر طرف کی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں کے کہنے پہ ہم فلاں کو گرا رہے تھے، یعنی کہ آپ کی اپنی آپ کا کوئی سیاسی شعور نہیں ہے جو کار فرما رہا ہو آپ کے فیصلوں میں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ نتیجہ نکالیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ سب کچھ کوئی اور ہی کر رہا تھا، پھر آپ تو کٹ پتلیاں ہی تھے. آپ کے پاس تو کوئی نہ سیاسی شعور ہے، نہ کوئی پختگی ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی ویژن ہے. پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کیوں ہیں؟ جی تنزیلہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت بات صرف حیرانی کی نہیں ہے، بات پریشانی کی ہے. پریشانی یہ کہ ہمارے ہاں جو ہائیسٹ لیول ہے ہماری حکومت کے، جہاں پہ ارباب اختیار اور اہل اقتدار بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جس طرح سے فیصلہ سازی کی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ جناب وہ ملک کی بھلائی کے لیے نہیں ہو رہی ہے، اور وہ مطمع نظر بھی نہیں ہوتا ان کا. اور جناب ہم سمجھتے تھے کہ جی کوئی نظریے کی بنیاد پہ لوگ جو ہے سیاست کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے ان کی وفاداری ہوتی ہے، اپنے ملک سے وفاداری ہوتی ہے. جو آئیڈیلزم تھا وہ تمام کا تمام جو میرے خیال میں اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اگر ختم نہیں ہو گیا، اور بہت بہت بڑا دھچکا ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس میں چاہے ہمارے سیاستدانوں میں اس میں اضافہ کر دوں کہ جو نام جس طرح سے لائے جا رہے ہیں تو وہ ایک تشویش کی بات ہے. تشویش کی بات یوں بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں پڑا ہماری فوج کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی تھی مغربی ممالک میں، کہ اس پہ الزام عائد کیے جا رہے تھے کہ جی روگ آرمی ہے، اور اس میں اشتہار بھی چھاپے تھے اور فلاں بھی چیز ہوا کرتی تھی نا. اب یہ اس قسم کی چیزیں جب خود مطلب سامنے لائی گئی ہیں تو وہ والا جو ایک پورا سلسلہ ہے نا کہ جناب کے جو الزامات لگتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کے لیے جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا. اس ادارے کو اس طرح کے تنازعوں سے بلند رہنا چاہیے، اور اس کو اس طرح کی پیٹی چیزوں کے اندر جب کھینچ لیا جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ پوری فوج جو ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے. اس میں لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ روز ہمارے 4-6 نوجوان جو ہوتے ہیں اپنے وطن کے اوپر شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے وطن کے لیے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لیکن دھچکا ضرور پہنچا ہے، اور وہ تمام لوگ جو ایک آئیڈیلزم کا شکار تھے اور جب سمجھتے تھے کہ جی آپ سوچیں نا کہ کبھی یقیناً اس ملک میں مارشل اللہ جو مطلب ہے کہ کورٹ مارشل کئی مرتبہ ہوا ہے، بہت ساروں کا ہوا ہے، لیکن ISI کا جو چیف ہے اس کو تو لوگ اب ووٹ سمجھتے تھے. اور پھر ہم ایک اور میرا پھر سوال آتا ہے جو آپ لوگوں نے بھی اٹھایا کہ اس ادارے میں ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور وہ کتنا ہی بڑا عہدے دار کیوں نہ ہو، کاؤنٹر انٹیلیجنس کام کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ نظر رکھی جا رہی ہوتی ہے. تو بہت بڑا لیپس تھا کہ اگر یہ سب کچھ مطلب ہے ہو گیا اور مطلب ہے کہ آج اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، کیسے ہونے آپ دیا کہہ رہے گیا، ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں سوال بڑا ہے. دھچکا ہے، ادارے کی ساخت پہ سوال ہے. ادارہ تو اس کو اس طرح سے بھی پیش کر رہا ہے، اور جو ادارے کے ظاہر ذرائع ہیں، حامی ہیں، ان کے لیے جو آوازیں اٹھانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ادارے میں تو خود احتسابی ہے اور ہر سطح پر ہے، اور اس میں جو لوگ پارٹنر ان کرائم تھے اگر دوسرے اداروں سے، اگر کوئی عدلیہ سے کہیں سہولت کاری کر رہا تھا، کوئی سیاسی جماعت کہیں پہ کوئی فیسیلیٹیشن کر رہی تھی، وہاں پہ تو کوئی خود احتسابی کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات سمجھے نا کہ ادارے کے جو ہیں حامی تو ہم سارے ہی لوگ ہیں. کوئی بھی جو پاکستانی ہے جس کو پاکستان کا سے محبت ہے اور جس کو اس اہمیت کے ساتھ ادارے کی، وہ ظاہر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو ہم جیسے لوگ جب اس ادارے کے اوپر اس کو تنازع میں دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مطلب ہے خوفناک، مطلب ہے اچھی ایک پریزیڈنٹ نہیں ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی یس بالکل رائٹ، شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی، باجوہ صاحب کے بھی دور میں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہوگی. بہت سارے لوگوں کو سینئر لیول کے اوپر جو ہے کسی کو جاسوسی کے الزام میں کیا گیا، کسی کو مس کنڈکٹ کے الزام میں کیا گیا، لیکن وہ وطن دشمنی کی سرگرمیاں ہوتی تھی. اب یہ جو ایلیگیشنز لگی ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی، اس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن ظاہر ہے کہ فوج نے اتنا بڑا اقدام دیا ہے تو کچھ سوچا ہوا ہوگا. پھر ہم آتے دوسرے پہلو کے اوپر کہ ہمارے سیاستدان ہیں، تو پتہ چلا کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ کٹپتلی ہیں. پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کے اس میں کہتے ہیں ایک بچہ جمہورہ ہے کہ اس کو کہا کہ گھوم جاؤ تو گھوم گیا، بچہ ٹھیک ہے. جمہورہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا.
سارے کے سارے بچہ جمہور ہیں، ان کے کہاں نظریہ ہے؟ چلے ان کا میں کہاں ذرا کے اوپر میں مطلب ذرا ہے؟ ایک بریک لے لوں اور بریک سے واپس آتے ہیں. تو جو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے اور جو نواز شریف صاحب کا رویہ، کچھ اس پہ انالیسز لیتے ہیں اپنے مہمانوں کا. جی اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امتیاز صاحب، گفتگو آپ نے سنی عامر صاحب کی بھی، کرن صاحبہ کی بھی، اور اب عمران خان صاحب بار بار جو وہ پہلے کہہ رہے تھے اب دوبارہ وہ آگے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے، سارا معاملہ اس لیے ہو رہا ہے. آج انہوں نے کچھ 4 سازشیں گنوائی ہیں. انہوں نے کہا جی عدم اعتماد بھی سازش تھی، جو جن فیض کو ہٹایا گیا ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے وہ بھی سازش تھا، 8 فروری کا الیکشن چوری ہونا بھی سازش تھا. تو یہ ساری سازشیں صرف ایک چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کی جا رہی ہیں. عمران خان نے جو کہا ہے کہ ان کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو نواز شریف کہہ رہے تھے ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی جس میں عمران خان شامل تھے وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے خوب ایک دوسرے کو عوام کے سامنے واضح کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے. جب سیاست میں فوج آئے گی تو پھر وہ سیاست میں کبھی ایک پارٹی کو ساتھ لے گی، کبھی دوسری پارٹی کو لے گی، کبھی اپنی پارٹی پر آئے گی. تو مجھے یہ بونا پارٹیزم کا بحران نظر آتا ہے. یہ اب اپنے ایک نئی سٹیج میں داخل ہو رہا ہے جس کا مظاہرہ ہم پچھلے 2-3 سال سے خاص طور پر دیکھ چکے ہیں. اب ہائیبرڈ نظام چل نہیں پا رہا اور ربڑ اسٹیمپ بن گیا ہے پرائم منسٹر. کیبنٹ فارغ ہو گئی ہے، پرائم منسٹر فارغ ہو گیا ہے، اسمبلی فارغ ہو گئی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ مشکل میں پھنسی ہے، ان کا لیڈر جیل میں پڑا ہے. پورا سسٹم جو ہے اس کا ایک کہنا چاہیے ایک ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ایک امپلوژن ہو رہا ہے اور کوئی کسی سسٹم کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہی. اب شودا کے نام پہ، وطن کے نام پہ، اداروں کے نام پہ آپ کیا عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں جب آپ کے اعتبار یہ ہیں؟ اور میں اس پر آپ کے پروگرام میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کسی عالمی میڈیا میں کروں گا. یہ ہمارے ملک کا نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا کرائسس آ گیا ہے. اب بونا پارٹیزم ہے، اس میں گروہ تھے جو کہ آرمی چیف کے لیے بڑی تگدو کر رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے اسٹریٹ ایجوکیشن کو بھی اپنایا جس میں عمران خان بھی معاون تھے. لیکن ظاہر اور اس کی ایک ادر سائڈ بھی جو ہے نا امتیاز صاحب، اس کے سامنے ایک ایسا، اس کے ایک ادر سائڈ بھی ہے نا، اس کے سامنے ایک ایسا لیڈر جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین لیڈر ہوں، جو کہتا تھا میں ساری دنیا کو، ویسٹ کو، جاپان کو، جرمنی کو، سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور وہ بھی آخر میں آ کے پھر یہ اسی بات پہ آ جائے کہ مجھے تو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا اور میں تو کسی کے کہنے پہ ڈکٹیشن لے رہا تھا. تو اصل بحران تو پھر سیاسی لیڈرشپ کا ہے نا. نہیں دیکھیے، سیاست دانوں کو متعین کرنا آسان ہے اور آپ کو اس کی آزادی ہے اور آپ خوب استعمال کرتے رہے میڈیا کے لوگ، جن کی وجہ سے یہ سب گناہ ہو رہے ہیں سیاست میں، اس کا آپ ذکر نہیں کر سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جب بار بار یہ اصرار کرتے ہیں میں نے تو بات ہی فوج سے کرنی ہے یا فوج کے اعلیٰ عہدیدار سے کرنی ہے، اب تو پھر ان کی جمہوری اور آئینی سیاست کے پلے رہ کیا جاتا ہے. جب وہ خود آئے دھرنے دے رہے تھے ایک اور آئی ایس آئی چیف کے اشارے پر اور خود اس وقت کے آرمی چیف کے اشارے پر ان کی سپورٹ کے ساتھ نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف، اور پھر 2018 کے الیکشن میں جو ہوا، یہ ایک وشد سائیکل چلا جا رہا ہے. آج نہیں ہو رہا ہے جو آج عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے. ٹھیک ہے، میں ذرا عامر صاحب سے بھی اس پہ بات. عامر صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت اور مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے. یہ دونوں معاملات جنرل فیض کی گرفتاری کے ساتھ کیسے جڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ہو رہا ہے. مجھے تعلق کا تو نہیں پتا، لیکن یہ بات تو یقیناً سب کے سامنے ہے کہ حکومت چاہتی کہ 2/3 اکثریت ہو. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جس پہ اس حکومت کا بالکل حق نہیں بنتا، جو حکمراں جماعتیں ہیں اس کے لیے وہ اصرار کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے روکنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کر ڈالی ہے. تو بات ہی کہ اس وقت سارے کے سارے جو پلیئرز ہیں کوئی بھی جو ہے قانون اور آئین کے مطابق کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بڑا سادہ سی بات ہے نا بھائی، چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں، تو آپ عوام کی بات سن لیں، یا پھر اگر آپ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ یہ شارٹ کٹس دیکھے جا رہے ہیں، آپ آئین کو بدل دیتے ہیں. آپ اس طرح کی دیکھیں دنیا میں کسی ملک میں قانون سازی کو جتنا پاکستان میں غیر سنجیدہ عمل بنا دیا گیا ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. قانون سازی ہوتی ہے لارج پبلک انٹرسٹ کے لیے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں قانون سازی ہوتی ہے خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، فرد کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا محدود سیاسی جو ہے فائدے اٹھانے کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مطلب ہے کہ
کہ اگر آئین کہتا ہے کہ جی 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونا، اور سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور ایگزیکٹو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہاں پھر آپ کھڑے ہوں گے بھئی؟ کہیں پہ یا تو آپ آئین جو تبدیل کر رہے ہیں آپ اس کو بٹ اینڈ پیسز میں کر رہے ہیں نا، ایک پیچ ورک آپ نے بنا دیا ہے. تو 73 کا آئین اس کی تو اسپرٹ ختم ہو گئی، 18ویں ترمیم والے آئین کی بھی اسپرٹ ختم ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آئین کا ہمارا جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس چیز کو ڈیبیٹ میں لانا چاہیے کہ یہ جو آئین ہے یہ پاکستان کے تضادات کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے. صحیح. 73 میں آئین بنا، بھٹو صاحب نے خود اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کر دی تھی کہ اس کی اسپرٹ کو مجروح کیا تھا، اس کو وائلیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر یہ آئین جو ہے نا مارشل لا لانے میں روکنے میں بالکل بری طرح ناکام رہا ہے. پارلیمان جو کہتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی افیکٹو چلوانے میں وہ بالکل ناکام رہے. اس میں یقیناً کوئی اور کہے گا جی وہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور انڈرمائن ہوتا جا رہا ہے. لیکن کرن جو سینیریو گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ نیٹ فلکس کی کوئی فلم کا اسکرپٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں یہ بھی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بشرا بیگم صاحبہ کو استعمال کر رہے تھے اور متاثر کر رہے تھے عمران خان صاحب کی فیصلہ سازی کو. اور ظاہر پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگ جو اس وقت نکل رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ خود فیصلے نہیں کرتے، وہ بشرا بیگم کرتی ہیں. بہت سارے لوگ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، تعویض کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ ریاست کے معاملات کے اوپر ہم گفتگو سن رہے ہیں، اور جس طریقے کی چیزیں باہر آ رہی ہیں چینل کے لائسنس سے لے کے ابصار صاحب کے ساتھ سابق ڈی جی ایس آئی کی ایک گفتگو ہے، ٹاپ سٹی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، تو سیریس کنسرن جو سارے اداروں کے لیے ہونا چاہیے اس وقت وہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں تنزیلہ صاحبہ، اگر سیریس کنسرنز ہوتے ہیں نا تو آج ہم یہ جو 23% پہ مہنگائی پہ چلے گئے ہیں شاید یہ نہ ہوتی. اگر جو ہم پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں دے رہے ہیں شاید یہ نہ ہوتے. تو سیریس کنسرن تو بیسکلی یہ ہے، سیریس کنسرن تو بیسکلی عوام ہے کہ عوام کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ چاہے آپ سارے دن کی نیوز بلیٹنز دیکھیں یا پھر ہمارے ٹاک شوز دیکھیں، ہم یہی سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہی ہمارے ملک و قوم کی سیریسنس کا اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہی تھی اور ابھی آپ سوال کر رہی تھی غالباً کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی 4 سازشیں ہیں، 4 سازشوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں ایک ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، جی ایک سادہ اکثریت کا معاملہ ہے. تو یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص ویسٹ کو سب سے زیادہ جانتا ہے یا جو شخص جرمنی اور جاپان کو سب سے زیادہ جانتا ہے، البتہ یہ نہیں جانتے وہ یا ان کی ٹیم کہ ان کی اہلیہ کے کھانے میں جو 4 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے تھے وہ کس نے ڈالے تھے یا کتنے قطرے ڈالے تھے. لیکن یہ باقی ساری چیزیں جانتے ہیں تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہی جانتے ہوں گے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے. اور شاید وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے جو پچھلے 4.25 سال دیکھے اس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بینیفیشری اس میں عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے، ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا. تو غالباً وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کیا کیا سازشیں رچائی گئیں اپوزیشن کے ساتھ، جس کی بنیاد پر وہ اب یہ بات کر رہے ہیں. لیکن سادہ اور آسان سی بات یہ ہے، دوسرے اینک سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو اس وقت سازشوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بیسکلی وہ جو ہمارے سامنے ایک 9 مئی کا ایک بدنما واقعہ جو ہمارے سامنے موجود ہے نا، اس کے اوپر پچھلے 1.5 سال سے ہم بھی، حکومت کے اپنے لوگ بھی، عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ بھی اور ادارہ بھی بارہا 9 مئی کے حوالے سے بات کرتا رہا. لیکن عدالتی معاملات تھے جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں، یا کچھ دیگر معاملات تھے جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آ رہی تھی. لیکن اب جو ہے نا وہ شکنجہ کسا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا یہاں موقع دیجیے، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آؤں گی، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ یہ 9 مئی واقعی میں نے کہا تھا کہ منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک پولیٹیکل جو کرائسس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، ملٹری کورٹس کے معاملات ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ کہیں جا کے 9 مئی میں سٹک ہو جاتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی کرن، آپ کہہ رہی تھیں کہ 9 مئی کا جو شکنجہ ہے وہ اب کسا جا چکا ہے. آپ کو لگتا ہے بہت جلدی کسی کنکلوژن کی طرف جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے آج کی جو کچھ اطلاعات اور کچھ خبریں آئی ہیں جو جنرل فیض کے حوالے سے آئی ہیں کہ ان سے مزید تحقیقات جو ہو رہی ہیں، اس تحقیقات میں کوئی پی ٹی آئی کے 10 لوگوں کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے اطلاعات آج آئی ہیں کہ انہوں نے خود بتایا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 10 لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. حالانکہ ہم اسی تناظر میں اگر 2 دن پہلے عمران خان صاحب کا
بیان دیکھتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, تو وہ قوم و ملک و قوم کے اثاثے کی بات تو کرتے ہیں کہ ہمارا اثاثہ تھے, انہیں ضائع کر دیا گیا, لیکن پی ٹی آئی کا جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو کوئی ایجوٹیشن کسی سچویشن کبھی یہ کوئی اینکرز کے بھی آفر نام, کرنا کہ جی اینکرز بھی کیا اس میں سارے میں حصہ تھے؟ دیکھیں میں تو نہیں تھی. اوکے عامر صاحب یہ جا رہا ہے معاملہ کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ مسلسل جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنسز ہوئیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کر رہے تھے وہ ایک ہی مدعا تھا کہ جب تک یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف سزا نہیں ہوتی, تو نہ ہی بات چیت ہوگی. اور اب وہ بات چیت والی جو بات ہے وہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے آن دا ٹیبل ود اینی پارٹی؟ پچھلے دنوں جو ہے بڑا لوگ جو تھے اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی ہے, اشارے ایسے آ رہے ہیں, تمام لوگ یہ پوائنٹ آف ڈسکشن بنا رہے تھے. لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ جو گفتگو تھی وہ تو آف دا ٹیبل ہے, اب اس کے اوپر مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اگر ظاہر کہ اگر کرنا بھی چاہیے کہ اور زیادہ پوزیشن اسٹرینتھ سے کرے گی, اور پھر کیا شرائط عائد کرتی ظاہر ہے کہ ہم لوگ گیس کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی مذاکرات, اب جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی اب چیزوں کو ہمیں اس طرح سے کنکلوڈ کرنا ہے. ہم بات کریں کہ جی منطقی انجام, اب مجھے نہیں پتا منطقی انجام ہوگا یا غیر منطقی انجام ہوگا, لیکن چیزیں انجام کی طرف ضرور بڑھیں گی. اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ انجام ہے, لیکن اس انجام سے ایک نیا آغاز شروع ہو جاتا ہے, ایک نیا کہانی میں الگ ایک موڑ آ جاتا ہے. تو میرا خیال وہ آغاز نہیں ہوتا, وہ میں ایک دریا کے پار اترا تو اگلے دریا کا سامنا, بحران کا سامنا ہوتا ہے. امتیاز کچھ مہینوں سے صرف ایک جملہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, جو ابھی عامر صاحب بات کر رہے تھے. پچھلے کچھ مہینوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ثالثی کی کوشش ہو رہی ہے, مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے, اور ایک شخصیت بھی ہمارے سامنے آئے تھے جو یہ ثالثی کی کوشش کر رہے تھے, لیکن بڑے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہی تھی, اور یقیناً ہمارے اور بھی بہت سارے ساتھی یہ بات کر رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی کہ ایک سائڈ سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے تو بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں, بیک ڈور رابطوں کی بھی, بیک ڈور ملاقاتوں کی بھی, لیکن دوسری طرف سے نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا. اور یہ جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے یہ بات اور بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو گئی کہ اگر ادارے کے اندر جو شخص کسی چیز میں ملوث تھا, کسی بھی چیز میں انوالو تھا, اگر اس کے لیے معافی نہیں ہے تو باقی کسی اور کے لیے بھی معافی نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر واضح ہو گیا. امتیاز صاحب, کیا یہ کسی بہتری کی طرف صورتحال آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات عدالتوں میں بھی ہیں اور مسلسل عدلیہ کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور آج عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ عدلیہ کو ایک بار پھر اس سارے معاملے میں گھسیٹا ہے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا پچھلے کئی مہینوں سے بے تکی افواہیں اور خبریں اڑاتا ہے, اسپیکولیشن کرتا ہے, پھر اس کے اوپر مباحث چلتے ہیں, پھر کوئی نیا ایکٹ آ جاتا ہے, آپ پورے کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کہاں سے اطلاعات آتی ہیں؟ بارسوخ ذرائع کون سے ہیں آپ کے؟ دوسرا بھی بات آئی ہے, آئین فارغ ہو گیا ہے, وہ ناکام رہا ہے کسی بھی بوناپارٹ کو روکنے سے. تو بوناپارٹزم اگر ہوگا تو کوئی بھی آئین لے آئے, آپ امریکہ کا آئین لے آئے, آپ انڈیا کا آئین لے آئے, وہ نہیں چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ناکام ہو گیا. ابھی پارلیمانی نظام کو آپ نے چلنے نہیں دیا. آپ پوری کی پوری پارلیمنٹ جالی لے آتے ہیں, پوری کی پوری پارٹیاں ختم کر کے نئی پارٹیاں بنا لیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جنرل آصف نے جو کام شروع کیا ہے اپنی فوج کے اندر تطہیر کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا, اسے آگے تک جانا چاہیے. اس سے جنرل باجوہ کیسے ابھر رہے ہیں, اس سے ان کے پیشرو کیسے ابھر رہے ہیں. میرا انہیں مشورہ بھی ہے کہ وہ جنرل باجوہ جو ورثہ چھوڑ گئے ہیں, خدا رہا اس سے جان چھوڑا ہے. جنرل باجوہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی سیاست کو, اپنی پاور کے لیے اور اپنی کنٹینیوٹی کے لیے. دوسرا میری قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست ہے کہ وہ اعلان کرے واضح طور پہ کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, وہ صرف یہ کہیں کہ میں فلاں تاریخ کو 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے اندر ریٹائر ہو رہا ہوں. اس سے فضا بہتر ہوگی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ایک غلطیاں جو ہوئی ہیں ماضی میں, اس کے اندر مزید غلطیوں کو ڈھیر لگاتے نہ جائیں, اسے پرپیچویٹ نہ کرتے جائیں. وہ ایک گورکھ دھندا ایسا بن گیا ہے, اس سے ملک کو نکالنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. آپ ملک کے آئین پر دیکھیے, یہ جو ابھی ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے, ریزرو سیٹ سے کیا
हुकूमत बदल जानी थी, नहीं बदलनी थी। मैं समझता हूँ तो ये जो ट्राइब्यूनल का मामला है उसमें अगर 15-20 सीटें तय हो जाए तब भी पीटीआई की हुकूमत नहीं आती, लेकिन कम से कम पीटीआई का ये लोगों का ये एतराज कि आपने इलेक्शन में धांधली की, या ये कि उनकी बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है वो तो बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, आमिर ज़िया साहब, किरण नाज साहिबा, आप तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी जनाब। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।